والدین کی فرما برداری فرض عین ہے، چاہے والدہ ہے، چاہے والد ہے، ماں ہے، باپ ہے، ان کی فرما برداری، خدمت، حسن سلوک، احسان یہ قرآن کا حکم ہے اور اولاد پر فرض عین ہے۔ والدین کی نافرمانی حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، چاہے والدہ ہے، چاہے والد ہے، ماں ہے، باپ ہے، دونوں میں سے کسی کی بھی نافرمانی، بدسلوکی اور بے ادبی جائز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یوصیکم بامہاتکم، بے شک اللہ رب العزت تمہیں حکم ارشاد فرماتا ہے تمہاری ماؤں کے متعلق کہ اپنے ماؤں کا خیال کرنا اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ حضور نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا، پھر ارشاد فرمایا اللہ تمہیں وصیت فرماتا ہے، تمہیں حکم دیتا ہے اپنی ماؤں کا خیال کرنا۔ پھر ارشاد فرمایا ان اللہ یوصیکم بامہاتکم، بے شک اللہ رب العزت تمہیں حکم ارشاد فرماتا ہے کہ اپنی ماؤں کا خیال کرنا۔ 3 دفعہ حضور نے یہ ماں کے متعلق جو ہے وہ جملے ارشاد فرمائے، ان اللہ یوصیکم بامہاتکم، ان اللہ یوصیکم بامہاتکم، ان اللہ یوصیکم بامہاتکم، اپنی ماں کا خیال کرنا۔ تو میرے بھائیوں، اگر نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم ایک دفعہ بھی کہہ دیں کہ ماں کا خیال کرنا، تو ہم پر فرض ہے، ہم پر لازم ہے کہ اپنی ماں کا خیال کریں۔ اور پھر ماں وہ عظیم ہستی ہے کہ اسلام کا احسان ہے ماں پر کہ اسلام نے ماں کے متعلق خصوصی طور پر حسن سلوک کا حکم ارشاد فرمایا۔ اور اگر قرآن و سنت میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم نہ بھی ہوتا، تب بھی والدین پر جو ہے وہ اولاد پر لازم تھا کہ وہ والدین کی خدمت کرتے۔ یعنی اگر قرآن و سنت میں حکم نہ بھی ہوتا، پھر بھی اولاد کے لیے ضروری تھا کہ جن کی وجہ سے وہ اس جہان میں پہنچے ہے ان کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ لیکن اس وقت کا حسن سلوک کرنا وہ خدمت تو ہوتا، عبادت نہ ہوتا۔ لیکن اللہ نے قرآن مجید میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ارشاد فرما کر، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ارشاد فرما کر اولاد کے لیے اس خدمت کو عبادت کر دیا ہے کہ اگر تم اپنی مرضی سے اللہ رسول کے حکم کے بغیر والدین کی خدمت کرتے تو وہ صرف خدمت ہی ہوتی، عبادت نہ ہوتی۔ لیکن اب اگر تم والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، یہ تمہاری خدمت بھی ہوگی، تمہاری عبادت بھی ہوگی۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ بالکل فرض عین ہے۔ جس طرح اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز فرض عین ہے، اسی طرح والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ بھی فرض عین ہے۔ اور پھر ماں کے متعلق خصوصی طور پر حضور نے 3 دفعہ جو ہے وہ حکم ارشاد فرمایا، اپنی ماں کا خیال کرنا، اپنی ماں کا خیال کرنا، اپنی ماں کا خیال کرنا۔ اور فرمایا کہ میں یہ خود نہیں کہہ رہا، اللہ فرما رہا ہے، اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے کہ اپنی ماں کا خیال کرنا، اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان کے ساتھ احسان کے ساتھ پیش آنا۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا ان اللہ یوصیکم بآبائکم، 3 دفعہ ماں کے متعلق حکم ارشاد فرمانے کے بعد پھر فرمایا کہ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے تمہارے باپ کے متعلق۔ آبا، باپ ہے، دادا ہے، اوپر تک تمہارے جو والد کی اوپر تک جو نسل ہے ان کا بھی خیال کرنا۔ والد کا خیال کرنا تو ضروری ہی ضروری ہے، آبا میں والد کا والد یعنی دادا بھی شامل ہے، ان کے ساتھ بھی اس نے سلوک کرنا۔ اور پھر آبا کا جو اطلاق ہے اس میں چچا بھی شامل ہے، اس میں تایا بھی شامل ہے، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا تم پر لازم ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ ان اللہ یوصیکم بآبائکم، اپنے والد کا خیال کرنا اور دادا کا خیال کرنا، چچا کا خیال کرنا، ان کا احترام کرنا، عزت کرنا، اکرام کرنا، حسن سلوک کے ساتھ، ادب کے ساتھ پیش آنا۔ اور پھر فرمایا ان اللہ یوصیکم بالاقرب فالاقرب، پھر اللہ رب العزت نے تمہیں حکم ارشاد فرمایا ہے
کہ جو تمہارا قریبی رشتہ دار ہے اس کا خیال کرنا، پھر اس سے جو دور ہے اس کا خیال کرنا، یعنی قریب ترین جو ہے اس کا سب سے زیادہ حق ہے، جو اس سے تھوڑا دور ہے پھر اس سے کم، پھر اس سے دور ہے اس سے کم. اس طرح جو ہے وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی تم حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا. تو جنت جو ہے وہ ماں کے قدموں کے نیچے ہے.